کہ اسلام غلامی کو پسند کیوں کرتا ہے۔ دیکھیں بات کو سمجھیں کہ جب لاکھوں کی تعداد میں قیدی آتے ہیں اور ان کو رکھنا ہوتا ہے تو تین میں سے ایک کام کیا جا سکتا ہے، یا آپ ان کو جیلوں میں ڈال دو، یا آپ ان کو قتل کر دو، یا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلام بنا لو۔ اب ہر زمانے میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ غلام بنایا جاتا تھا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، تین کام ہوتے تھے۔ اب اسلام نے کہا کہ ہم تو دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے، یہ بندے ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، ہم ان کو قتل کر کے جہنم کیوں بھیجیں؟ اللہ یہ کہ کوئی خاص معاملہ ایسا ہو، کوئی اور وجہ ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر ایسی کوئی وجہ موجود نہیں ہے تو بھائی قتل کر کے جہنم بھیجنے کے بجائے ان کو ذرا زندہ رکھو، اپنی موت مرنے کی حالت تک پہنچنے دو، اور جب تک موقع دو کہ اللہ کو پہچان کے اللہ کی مان لیں۔ تو اسلام اپنے اس مثبت نظریے کی وجہ سے، اس پیارے نظریے کی وجہ سے ان کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ اب زندہ رکھ کے یا جیل میں ڈالیں گے یا اپنے پاس رکھیں گے۔ جیل میں ڈالو تو جیل کا تمام تر بجٹ بنانا، جیل کے اندر رکھنے کی سہولیات دینا، جیل کے اندر کھانا پینا دینا، جیل میں ان کو تحفظ دینا، جیل میں پورے معاشرے کو ان سے تحفظ دینا کہ کہیں وہ باہر نکل کے غارت گیری نہ کرنے لگ جائے، اور پھر ان کی تعلیم تربیت کا اجتماعی طور پہ اتنا بڑا بندوبست کرنا، اور ان کے لاکھوں کے مجمع کو جمع کر کے چند 100 اساتذہ سے ان کی تربیت کروانا بہت مشکل اور ایک ناقابل فہم کام تھا، کیونکہ اسلام کی سوچ تعمیری ہے۔ اسلام ان کو رکھ کے اذیت نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ اسلام انہیں رکھ کے ایک اچھا معاشرے کا فرد بنانا چاہتا ہے، اور اچھا فرد بنانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم دینے کے لیے برے ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو آپس میں جمع کر کے رکھنا ان کے ماحول کو تبدیل نہیں کرے گا، ان کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن غلامی کا نظام جو چل رہا تھا، جو ایک سوچ چل رہی تھی پوری دنیا میں سینکڑوں سالوں سے اسلام کے آنے سے پہلے، اس میں غلام اور گھر میں بندھے ہوئے کتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، بلکہ نہیں، فرق ہوتا تھا، کتے کی حیثیت زیادہ ہوتی تھی، غلام اس سے بھی گرا ہوا ہوتا تھا، غلام کی اوقات اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتی تھی، اور غلام کی حالت اس سے زیادہ بری ہوتی تھی جو ایک کتے کی ہوتی۔ تو اس لیے کتے کے بہتر بنانا، کتے سے ان غلاموں کو بہتر بنانا، اس کی تعلیم اسلام نے دی۔ اسلام نے غلاموں کے بہت سارے ایسے حقوق مرتب کر دیے کہ ایک انسان کے گھر میں پلنے والا اپنا بیٹا اور ایک غلام دونوں میں تھوڑا فرق چھوڑا، بہت زیادہ حقوق دیے۔ جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پیو انہیں پلاؤ، جس طرح رہو اس طرح انہیں رکھو، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو، ان کو ایک معاشرے کا اچھا فرد بنانے کی فکر کرو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما رہے ہیں، حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہاں ماتحتوں کے لیے اللہ کے نبی کے جو الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہیں کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی کہ جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری پراپرٹی ہے۔ نوکر مراد نہیں ہے، نوکر ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں، لیکن اصل جو ہے، وہ جو اصل جن کے بارے میں لفظ بولا گیا ہے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، جو تمہاری دسترس میں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمازیں ادا کرتے رہنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس سے زیادہ غلاموں کو اسلام کیا حق دے گا؟ اور اس سے اچھی ترتیب غلاموں کے حق میں، جنگی قیدیوں کے حق میں اور کیا ہوگی؟ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور ایمانداری سے سوچ کے بتاؤ کہ ایک قیدی آپ نے پکڑا، آپ کا نظریہ اچھا ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ اس کو زبردستی اپنے نظریے اور اپنے اخلاق پہ نہیں لے کے آ رہے، بلکہ اس کو اپنے گھر کے ایک ملازم کے طرح اپنے ساتھ رکھ لیتے ہو، اور رکھنے کے بعد کرتے یہ ہو کہ اس کو اچھا کھلاتے ہو، اچھا پلاتے ہو، اچھا پہناتے ہو، اپنے کام میں اس کو شریک کرتے ہو، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ اس کو اچھی تعلیم دے کے اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے جو اسلام سکھا رہا ہے۔ دوسرا، اس کے مخالف 3 طریقے جو ساری دنیا میں رائج تھے، قتل کر دو، قیدی بنا لو، یا کتوں سے زیادہ بری حالت پہ لے جاؤ، کیا بہتر تھا؟ میرے بھائیوں، ہمارے اسلام نے ہمیں محبت کے بڑے پہلو دیے۔
چونکہ ہم دین سے ناواقف ہیں اس لیے ہمیں ان پہلوؤں کی سمجھ نہیں۔ تو آؤ اپنا دین سیکھتے ہیں، اپنے دین میں موجود پیاری باتوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ رمضان اس طرح گزارتے ہیں کہ جس کے اندر دین کے پہلو ہمارے سامنے اچھے انداز میں آتے رہیں۔ چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہے نیچے کمنٹ میں آگے ضرور پوچھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔